بیٹھتی ہے لائف تو اس نے منع کر دیا تھا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھانا. پھر دوسرے علاقے میں گئے, انہوں نے بھی منع کر دیا تھا. وہ ٹک ٹاک پہ لائف بیٹھتی تھی. جو ہمارے علاقے میں مولوی تھا اس کو پتا تھا یہ بیٹھتی ہے لائف تو اس نے منع کر دیا تھا میں نے اس کا جنازہ ہی نہیں پڑھانا. پھر دوسرے علاقے میں گئے, انہوں نے بھی منع کر دیا تھا. وہ ٹک ٹاک پہ لائف بیٹھتی تھی, سارا دن بیٹھتی تھی. اس کو بولتے تھے اب تھوڑی دیر بیٹھ جو, اتنا نہیں. اور یہاں تک کہ محلے والوں کو بھی پتہ لگ گیا تھا کہ وہ بیٹھتی ہے لائف. ایسے ہوئی ہے کہ وہ کھانا بھی نہیں کھاتی تھی اور زیادہ تر لائف پہ بیٹھتی تھی. تو اس کا بی پی لو ہوا ہے اور سانس اکھڑا ہے اس کا, تو اس نے براڈ بند کر دیا ہے. تو مجھے کہہ رہی ہے کہ مجھے نا کچھ ہو رہا ہے. بس ایسے ہی اس کی ایک دم ڈیتھ ہوئی ہے. ہاسپٹل لے کے گئے ہیں تو انہوں نے کہا اس کی ڈیتھ ہو چکی ہے. تو سمجھ نہیں آئی اس کو ہوا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. میں ہوں آپ کا ہوسٹ عثمان زیب اور آپ دیکھ رہے ہیں یوٹیوب چینل عثمان زیب. ویورز, جیسا کہ آپ نے ویڈیو میں سنا, ایک بچی جو انتقال کر گئی, مولوی صاحب نے اس کا جنازہ پڑھانے سے انکار کر دیا. اس کے بعد وہ دوسرے علاقے میں گئے, دوسرے مولوی کے ساتھ انہوں نے کانٹیکٹ کیا, لیکن اس مولوی نے بھی کہا کہ میں اس کا جنازہ نہیں پڑھا سکتا. معاملہ کچھ یوں ہے کہ ایک بچی جو کہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتی تھی, یہ بچی اس لائیو کے اندر اتنا کھو گئی تھی, اتنا اس کو مدوشیت تھی کہ اس کو اس کی عادت پڑ چکی تھی. وہ ڈیلی گھنٹوں تک ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتی تھی. ایک تو ریزن اس کی یہ ہے کہ ٹک ٹاک لائیو پہ آپ کو پیسے ملتے ہیں. جتنا زیادہ آپ بیٹھو گے, جتنا زیادہ آپ فیمس ہوگے, اتنا زیادہ آپ کو پیسے ملیں گے. تو ایک سائڈ پہ پیسہ تھا اور دوسری طرف انسانیت تھی, مذہب تھا. تو اس بچی نے پیسے کو چوز کیا. وہ کھاتی پیتی کچھ بھی نہیں تھی, وہ ہر ٹائم پہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھتی تھی کیونکہ وہ پیسہ کمانا چاہتی تھی. اس کی فیملی نے بھی اس کو منع کیا, ان کے رشتہ داروں نے بھی اس کو منع کیا, لیکن یہ بچی باز نہیں آتی تھی. اور خدا کی کرنی ایسی ہوئی کہ ایک دن جب وہ ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھی ہوئی تھی, چونکہ وہ کھانا پینا نہیں کرتی تھی, اس کا بی پی ڈاؤن ہو گیا. اس نے اپنی بہن کو بولا کہ میری طبیعت خراب ہو رہی ہے. جب تک اس کو کھانا پینا ملتا تھا تب تک وہ فوت ہو چکی تھی. اس کی جو ڈیتھ ہے وہ کھانا نہ کھانے کی وجہ سے, بی پی ڈاؤن ہونے کی وجہ سے ہوئی تھی. اب یہ بچی جو کہ پیسہ کمانا چاہتی تھی اور پیسہ کما بھی رہی تھی, یہ بچی تو فوت ہوگی. اس کے بعد مرحلہ شروع ہوتا ہے اس کی تدفین کا, اس کے جنازے کا. تو اس کے رشتہ دار جمع ہوتے ہیں اور مولوی صاحب کو بولتے ہیں فلاں جنازے کا ٹائم ہے, آپ آؤ تاکہ ہم اس کا جنازہ پڑھائیں. تو مولوی صاحب انکار کر دیتے ہیں. مولوی صاحب بولتے نہیں, اس بچی کا میں جنازہ نہیں پڑھاؤں گا. چونکہ یہ بچی ٹک ٹاک لائیو پہ بہت زیادہ فیمس ہو چکی تھی, تقریباً تمام ایریا ان کا جو علاقہ ہے وہ اس کو جانتا تھا. تو مولوی صاحب نے بولا اس کی حرکتیں ٹھیک نہیں ہیں, جس کی وجہ سے میں اس کا جنازہ نہیں پڑھاتا. انہوں نے بولا کوئی بات نہیں. نیکسٹ آپشن نہیں تھی ان کے پاس, جنازہ کون پڑھاتا. وہ گئے دوسرے مولوی کے پاس, دوسرے مولوی نے بھی یہی بات بولی کہ اس بچی کا جنازہ میں نہیں پڑھا سکتا. یہاں پہ مجھے ایک بات سمجھ نہیں آئی, کیا اسلام کے اندر کسی بچے یا بچی یا کسی بھی بندے کا جنازہ جو فوت ہو چکا ہے, کسی بھی ریزن کی وجہ سے وہ فوت ہوا ہے, چاہے وہ غلط حرکتیں کرتا تھا, وہ زنا کرتا تھا, وہ شراب پیتا تھا یا اور کوئی ریزن تھی, تو کیا اس کا جنازہ پڑھانا جائز نہیں ہے؟ کیا اسلام کہتا ہے کہ آپ جنازہ نہ پڑھاؤ؟ ایک بندہ گناہ گار ہے تو کیا اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھاؤ گے؟ یہ جو بچی نو ڈاؤٹ گناہ گار تھی, ٹک ٹاک لائیو نے اس کو اتنا مزہ دے دیا تھا اور پیسے کے چکر میں, ظاہری بات ہے ٹک ٹاک پہ بڑی بےہودگی بھی چل رہی ہے. دیکھیں کوئی بھی پلیٹ فارم ہو سوشل میڈیا کا, چاہے یوٹیوب ہو, چاہے لنکڈ ان ہو, چاہے ٹک ٹاک ہو, چاہے انسٹاگرام ہو, چاہے فیس بک ہو, یہ آپ تک ہوتا ہے کہ آپ اس کو کیسے یوز کرتے ہو. یہ پازیٹیو وے میں بھی چیزیں یوز ہوتی ہیں, نیگیٹو وے میں بھی یوز ہوتی ہیں. چونکہ پچھلے دنوں آپ نے دیکھا کہ ٹک ٹاک کے اوپر بہت زیادہ پیسہ ابھی مل رہا ہے لوگوں کو, شیئر مارے جا رہے ہیں. حالانکہ ٹک ٹاک پاکستان کے اندر مونیٹائز نہیں ہے, اس کے باوجود بھی لوگ اس پہ ٹھیک ٹھاک پیسہ کما رہے ہیں. خاص طور پر جو بڑے بڑے یوٹیوبرز نے بیٹھنا شروع کر دیا, مسٹر پتلو ہے, وہ آتے ہیں لوگوں کو بتاتے ہیں کہ یار ہم تو غریب گھروں سے تھے, لیکن اب ہم نے اتنا پیسہ کما لیا, میں گاڑی لے رہا ہوں, میں یہ لے رہا ہوں, میں وہ لے رہا ہوں, گھر بنا دیا, ورلڈ ٹور ہو رہے ہیں. راکھی ساونت کے ساتھ وہ بندہ بیٹھ رہا ہے. اس کے علاوہ بہت سارے لوگ ہیں جو کہ ٹک ٹاک لائیو سے پیسہ کما رہے ہیں اور ساتھ ساتھ بتا بھی رہے ہیں. اچھا, ان میں سے کچھ لوگ ایسے ہیں کہ جو اچھے وے میں پیسہ کما رہے ہیں, یہ نہیں کہ وہ گالی گلوچ کرتے ہیں. نٹر, شاید آپ لوگوں کو یاد ہو, نٹر ہوتا تھا, سندل خٹک ہوتی تھی, یا ریم شاہ ہوتی تھی, تو یہ لوگ بےہودگی پھیلایا کرتے تھے. اس کے علاوہ صوفیہ ہے, اور میں زیادہ ٹک ٹاک لائیو دیکھتا نہیں, اس لیے مجھے اتنا آئیڈیا نہیں. بہت زیادہ اس ٹائم پہ لڑکے لڑکیاں ٹک ٹاک لائیو کے اوپر پاکستان کے اندر بےہودگی پھیلا رہے ہیں. ٹک ٹاک پہ آپ جتنا زیادہ غلط حرکتیں کرو گے, ایک دوسرے کو سزا دو گے, جتنی ولگیریٹی آپ دکھاؤ گے, اتنا زیادہ ہی آپ کو فہم ملتا ہے اور اتنا زیادہ ہی آپ کو پیسہ ملتا ہے. تو اس لیے ہر بچہ ابھی ٹک ٹاک لائیو کی طرف جانا چاہ رہا ہے. آپ ٹک ٹاک لائیو سے اچھے کام کر کے بھی پیسے کما سکتے ہو, لیکن اچھے کاموں پہ آپ کو پیسہ کم ملتا ہے, جبکہ ولگیریٹی پہ, بری چیزوں پہ آپ کو پیسہ زیادہ ملتا ہے. یہ تو میں نے بات کی ایک پلیٹ فارم کی, یہ تو آپ اپنے تک ہے کہ آپ اس کو کیسا یوز کرتے ہو. دوسری سائڈ میں ہم لوگ اگر مذہب کی بات کریں تو اگر ایک بچی جس سے اس کی غلطی ہوگی, اس کو
پھر اللہ نے سزا دی, اس کی موت وہاں پہ واقع ہوگی. اور ایسے طریقے سے موت واقع ہوئی کہ جس چیز کے پیچھے وہ پاگل ہو گئی تھی اس کو ایک ریس پڑ چکا تھا, اس کی وجہ سے اس کی موت ہوگی. ظاہر اس نے کھانا پینا چھوڑ دیا تھا, اس کا فوکس ایک ہی طرف تھا کہ میں نے لائیو آنا ہے, میں نے پیسہ کمانا ہے, میں نے یہاں پہ بیٹھنا ہے. اب جب وہ فوت ہو چکی ہے تو اس کا جنازہ آپ نہیں پڑھاؤ گے, یہ کیا طریقہ ہوا؟ مطلب اسلام کے اندر کہاں پہ یہ لکھا کہ یار آپ نے فلاں بندے کا جنازہ نہیں پڑھانا کیونکہ وہ گناہ گار ہے. ہمارے گاؤں دیہاتوں میں ابھی تک لوگوں کو اس بات کی سمجھ نہیں ہے کہ ہمارا جو دین ہے ہمیں بہت زیادہ چیزیں سکھاتا ہے. دین ہمیں بولتا ہے کہ آپ چیزوں کی تبلیغ کرو, آپ لوگوں کو سکھاؤ. یہ نہیں ہوتا کہ آپ لوگوں کو سزا دینے لگ جاؤ. اس بچی کو بھی اس چیز کی سزا ملی ہے, اس کو ٹک ٹاک لائیو پہ بیٹھنے کی سزا ملی ہے جب وہ فوت ہو چکی ہے. کہ فوت ہونے کے بعد مولوی صاحب کو چاہیے تھا اس کی پراپر تدفین کرتے. اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے آپ دعا کر سکتے ہیں. دیکھیں جو گنہگار بندہ ہے آپ اس کے لیے ہاتھ اٹھا کے دعا کر سکتے ہیں کہ اللہ اس کو معاف کر دے, اللہ اس کی مغفرت فرما دے. صرف غیر مسلم وہ لوگ ہیں کہ جن کے لیے آپ دعا نہیں کر سکتے. جب ایک بچی جس کے لیے آپ دعا کر سکتے ہو تو پھر اس کا جنازہ نہ پڑھانے کا مقصد کیا ہے؟ گاؤں دیہاتوں میں ابھی تک یہ حرکتیں ہو رہی ہیں. ہمارے پاکستان کے گاؤں دیہات 2025 میں بھی گاؤں دیہات ہی ہیں, وہاں پہ ایسی حرکتیں ہو رہی ہے کہ بندے کو شرم آ جاتی ہے. ہمارے علماء کو چاہیے کہ بجائے غلط چیزوں پہ فوکس کرنے کے ان چیزوں پہ فوکس کیا جائے. اگر اس بچی کو اچھی تربیت ملتی, اگر اس بچی پہ پہلے فوکس کیا جاتا تو یہ ٹک ٹاک لائیو جیسے گند میں کبھی بھی نہ پڑتی. لیکن اس پہ فوکس نہیں تھا, گھر والوں کا بھی فوکس نہیں تھا. اور ہمارے معاشرہ بھی ایسا معاشرہ ہے کہ جہاں پہ ایسی چیزوں کے لیے اب کوئی روک تھام نہیں ہے. گھر میں انٹرنیٹ لگا ہوا ہے, بچے موبائل یوز کر رہے ہیں, ہم لوگ دیکھ نہیں رہے کہ بچے موبائل میں کیا چیز یوز کر رہے ہیں. پھر اس کے بعد پیسے کی ریل پھیل اتنی زیادہ ہو گئی ہے کہ ہر بندہ ہی یہاں پہ پیسہ کمانا چاہتا ہے. ہر بندے نے فارچونر لینی ہے, ہر بندے نے پراڈو لینی ہے. تو بچے اس طرف بہت زیادہ معیوب ہو رہے ہیں, بچے اس طرف بہت زیادہ جا رہے ہیں, ان کو روکنے کی ضرورت ہے. دوسری سائڈ پہ ہمارے لیے یہ سبق بھی ہے کہ ہم اپنے بچوں کا خیال رکھیں. کیونکہ ہماری بچے بھی اس طرف جا سکتے ہیں. ہمارے معاشرے کے اندر اس ٹائم پہ ہمیں توجہ کرنے کی ضرورت ہے اپنے بچوں کے اوپر کہ کہیں ہمارے بچے بھی اس لعنت میں نہ پڑ جائے, کہیں پیسہ کمانے کی ریس میں ہمارے بچے اتنا آگے نہ نکل جائیں کہ کل کو ہم سب کو شرمندہ ہونا پڑے اور پچھتانا پڑے. والدین کو چاہیے کہ آپ اپنے بچوں پہ نظر رکھو, اپنے بچوں کو فضول موبائل نہ دو, اپنے بچوں کو ریلز نہ دیکھنے دیں, اپنے بچے کو ٹک ٹاک نہ دیکھنے دیں. فی الحال جب ایک میچورٹی کا ٹائم آئے گا وہاں پہ جا کے آپ ان کو الاؤ کرو کچھ چیزوں کے لیے, لیکن ابھی آپ ان کو یوٹیوب کی طرف لے کے آؤ. لیکن یوٹیوب کے اوپر بھی آپ نے ان پہ چیک اینڈ بیلنس رکھنا ہے. یہ نہیں کرنا آپ نے کہ آپ نے یوٹیوب پہ بھی ان کو کھلی آزادی دے دینی ہے. اس بچی کے والدین پہ کیا گزری ہوگی, اس بچی کی بہن بھائیوں پہ کیا گزری ہوگی, یہ جو بچی ہے اس کے رشتہ داروں پہ کیا گزری ہوگی جب گھر میں ایک جنازہ پڑا ہے اور اس کو جنازہ پڑھانے والا کوئی نہیں ہے. اس سے یہ ظاہر ہوتا ہے کہ یہ فیملی تو بالکل بھی پڑھی لکھی نہیں تھی. جو نارمل پڑھی لکھی فیملی بھی پاکستان کے اندر ہے تو اس میں کوئی نہ کوئی فرد ایسا ضرور ہوتا ہے کہ جو جنازہ پڑھا سکے. تو اس فیملی کے اندر ظاہری بات ہے دین سے اتنی زیادہ دوری تھی, اس کا جو بیک گراؤنڈ ہے اتنا اچھا نہیں, جس کی وجہ سے کوئی فرد بھی ایسا فیملی کا نہیں تھا جو جنازہ پڑھا سکے. ورنہ جو نارملی تھوڑی بھی پڑھی لکھی فیملی ہوتی ہیں وہ کیا کرتی ہے, اپنا جنازہ خود پڑھاتی ہیں. جس طرح آپ دیکھ لیں عامر لیاقت کو, آپ دیکھ لیں اس کے بیٹے نے جنازہ خود پڑھایا. اسی طرح اس لڑکی کے بھائی ہو سکتے تھے, کزن ہو سکتے تھے, اس کے چچا ہو سکتے تھے, اور کوئی رشتہ دار میں ایسے لوگ بڑے ہو سکتے تھے جو اس بچی کا جنازہ پڑھا لیتے, لیکن اس بچی کا جنازہ نہیں پڑھایا گیا. تو یہاں پہ ہمیں جو چیزیں سیکھنے کو ملتی ہیں, سب سے بڑی بات ہمیں سیکھنے کو یہ ملتی ہے کہ ہم نے فیملی کے اندر اسلامک ایجوکیشن کو لانا ہے. جب تک ہم فیملی کے اندر اسلامک ایجوکیشن کو نہیں لائیں گے ہمارے معاملات یوں ہی بگڑتے رہیں گے. یہ مسئلہ کسی پہ بھی آ سکتا ہے. آج ان لوگوں پہ آیا, کل ہم پہ بھی یہ بات آئے گا. دوسرا ہم نے کیا کرنا ہے کہ بچوں کو ان چیزوں سے دور رکھنا ہے. جب تک ہم بچوں کو ان چیزوں سے دور نہیں رکھیں گے, گھر میں مذہبی آزادی ہوگی, فیملی ولاگنگ دیکھتے رہیں گے, ہم لوگ فضول چیزیں دیکھتے رہیں گے, تو ہمارے بچے بھی اس طرف پہ معیوب ہوں گے. جب بچے چھوٹے ہوتے ہیں تو ہم یہی بات بولتے ہیں کہ خیر ہے, کوئی مسئلہ نہیں ہے, بچے کر جا, کوئی مسئلہ نہیں ہے. لیکن جب بچے بڑے ہو جاتے ہیں تو ہمیں ان کے اندر عیب نظر آنے شروع ہو جاتے ہیں. اللہ ہم سب کو ان واقعات سے محفوظ رکھے. اس بچی کے والدین کی دل کی فیلنگز نہ آپ سمجھ سکتے ہیں نہ میں سمجھ سکتے ہیں. یہ خود ہی ان کو پتہ ہے کہ ان کے اوپر کتنا بڑا عذاب اللہ کی طرف سے نازل ہوا ہے, اور یہ عذاب اس صورت میں نازل ہوا ہے کہ انہوں نے اپنے بچوں کا خیال نہیں کیا. ایک تو حرام لقمہ گھر میں نہ لے کے, جب تک آپ کے گھر میں حرام آئے گا تو اس قسم کے مسئلے مسائل ہوتے رہیں گے, آپ کے بچے خراب ہوتے رہیں گے. تو حلال کاموں پہ فوکس کریں, حلال کھانے پہ فوکس کریں, اپنے بچوں کو حلال کھلائیں, پھر انشاءاللہ آپ کے گھروں پہ یہ پرابلم نہیں آئے گی. ویورز کامنٹ سیکشن میں آپ نے ضرور بتانا ہے کہ آج کی ویڈیو آپ کو کیسی لگی. ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں, اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.